یہ جو حالات پیدا ہوئے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی والے ایک پوسٹ کی وجہ سے شروع ہوئے۔ اس پوسٹ کی وجہ سے مسلمانوں میں جو غم، جو غصہ اور جو ناقابل برداشت بے چینی پیدا ہوئی، اس پر ہمیں خوشی ہے اور فخر بھی ہے۔ یہ ان کے ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہے کہ وہ نبی کی شان میں گستاخی والے پوسٹ کو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ ایک طرف یہ بہت اچھا پہلو ہے ہمارے ان تمام نوجوانوں کا، ساتھیوں کا، جنہوں نے اس وقت بے چینی محسوس کی، لیکن اس بے چینی کے اظہار کے لیے پولیس اسٹیشن جانا اور کمپلینٹ درج کرانا اور اپنے حق کا مطالبہ کرنا، دستور کی روشنی میں اس پر اپنی بے چینی کا اظہار کرنا، یہ سارے حقوق جو ہے ہمیں دستور نے دیے ہیں، اور دستور میں ملنے والے حقوق کی روشنی میں جتنا کام ان سب ساتھیوں سے ہوا ان پر ہمیں فخر بھی ہے، اور ان کے ایمان کی مضبوطی پر ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں جب دستور سے ہم باہر ہونے لگے یا قانون کے دائرے سے جب ہم باہر ہونے لگے تو وہاں ہمیں اپنے آپ کو روکنے کی بھی ضرورت ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کا ایک قانون ہے، اور اس قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اگر ہم ایک طرف دستور کی روشنی میں ملنے والے حق کے مطابق احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، انصاف کا مطالبہ کریں، گرفتاری کا مطالبہ کریں، یہ سب بجا ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات ہے اس کی اجازت ہمیں دستور نے نہیں دی ہے، اور یہاں کے قانون میں وہ جرم ہے۔ اور قانون کو ہاتھ میں لے کر اگر ہم ایسی حرکتیں کر لیں جس کا دفاع کرنا اپنے بڑوں کے لیے مشکل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ ان سے ایک کمزوری بھی ہو گئی۔ وہ کمزوری یہ ہوئی کہ قانون ہاتھ میں انہوں نے لے لیا، اگرچہ کہ وہ جذبات میں لیا، لیکن جذبات کو قابو میں رکھنا یہ بھی تو کمال کی چیز ہے کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، اور پتہ نہیں کن لوگوں نے کیا، وہ جو ہے پولیس پر یا پولیس اسٹیشن پر جو حملہ ہوا یقیناً وہ غلط ہے، ایک اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اب ان سب کے باوجود جو حالات ابھر کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ کارروائی جو پولیس کی جانب سے ہو رہی ہے اس کارروائی میں انتقام کا بھی اثر ہے، ان کی کارروائیوں میں انتقام کا بھی اثر ہے، لہذا اندھا دھند گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور جو دفعات لگائی جا رہی ہیں وہ من مانے دفعات لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر شہر کی تنظیمیں بھی اور امیر شریعت کی سرپرستی میں علماء کی جماعت بھی اور مسلم سیاستدان بھی، تنظیموں کے ذمہ داران بھی، امیر شریعت صاحب کی سرپرستی میں علماء بھی اور مسلم قائدین بھی، تینوں پلیٹ فارموں سے کام ہو رہا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا، معاشی حالت وہاں تنگ ہے یقیناً، تو اس پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ جو لوگ گرفتار ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جن پر دفعات ہلکی ہیں، جن کی بیل ممکن ہے تو ان کی بیل کی کوششیں ہو رہی ہیں، جن پر دفعات سخت لگا دی گئی ہیں، UAPA وغیرہ لگا ہے تو اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ اس قسم کے حالات میں UAPA لگ نہیں سکتا ہے۔ ابھی کل جمعرات کو ان چاروں شہیدوں کے گھر میں مسلم متحدہ محاذ کا وفد گیا تھا جس میں بھی شامل تھا، اور ان چاروں گھروں میں مسلم متحدہ محاذ کی طرف سے 1,00,000 روپے کا تعاون کل کیا گیا، اور اس کے شروع میں بھی اس میں شامل تھا، پھر ہمارے مسعود بھائی، ہمارے یوسف بھائی وغیرہ اس میں شامل تھے، تنویر احمد شریف صاحب وغیرہ تھے۔ اس طریق پر وہاں جو تنگی ہو چکی ہے اور ذریعہ معاش کی، چونکہ وہ غربت زدہ علاقہ ہے، اس علاقے میں وہاں بسنے والے لوگوں کی گھریلو حالات کے سدھار کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس پر بھی توجہ دی جا رہی ہے،
ہمارے بھائیوں کو کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس جذبے کو قابو میں رکھیں، بڑوں کی اطاعت میں آ جائیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے جذبے کے سہارے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ جذبہ بڑوں کی اطاعت سے نکل جائے گا تو نقصان کا خدشہ ہے جو اب ہو رہا ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جذبہ اگر اطاعت کے دائرے میں رہے گا تو ان نوجوانوں کے جذبے کے سہارے اس ملک میں بہت کچھ ہمارے بڑے کر سکتے ہیں۔ مرکزی حکومت کے آنے کے بعد جو حالات پیدا ہو گئے وہ آپ جانتے ہیں کہ 2 کروڑ ملازمت دینے کا وعدہ کر کے یہ سطح پر آئے تھے حکومت پر۔ وہ 2 کروڑ کیا دیتے، 2 کروڑ اور جو ہے ملازم جو ہے بے روزگار ہو چکے ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، جی ڈی پی کے حالات کیا ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ایسے موقع پر مسلم نوجوانوں کو خود نکل کر کے باہر آنا چاہیے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے جذبے کو پیدا کرنا ہے۔ ہم ایک طرف آپ کا سوال ہے کہ جو ہے روزگار یا اسمال اسکیل انڈسٹریز یا ان سب کو روزگار فراہم کے بارے میں غور کرنے کی بات ہے، یقیناً وہ کرنا چاہیے، تنظیموں کے ذمہ داروں کو، مسلم سیاستدانوں کو مل کر کے وہ کرنا چاہیے، اس پر توجہ دینا چاہیے، یہ سوال بجا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میرا کہنا یہ ہے کہ ہم کب تک ان کے بھروسے یا کسی بھی کے بھروسے پر رہیں گے؟ میں کیوں نہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے کھڑا ہوتا؟ میں کیوں نہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوتا؟